صفحہ نمبر 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشرہ، سادسہ 6 کو کہتے ہیں چھٹے نمبر کو، اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو یہ 16واں نمبر سبق ہے۔ المدرس، یہ مدرس اور محمد کے درمیان ہے۔ مدرس استاد کہتا ہے لمن هذه الاقلام یا محمد۔ لام حرف جر ہے، حرف جر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ پوزیشن یعنی ملکیت کے لیے آتا ہے۔ تو یہ اقلام، یہ قلم جو ہے، زیادہ قلم ہے، 3 4 ہے، 5 ہے، یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ لمن کس کے لیے ہے؟ هذه الاقلام یہ قلم، یہ 3 4 5 قلم جو ہے یہ کس کی ہے؟ یا محمد، اے محمد، استاذ کہہ رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایک جمع ہے اور وہ جمع غیر ذویل عقول کا ہے، وہ جمع بے جان کی ہے، تو اس صورت میں اس جمع کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ آپ یاد رکھیں کہ جب جمع آ جائے اور وہ غیر ذویل عقول کی جمع ہو، ٹھیک ہے، یا بے جان کی جمع ہو، تو اس کے ساتھ معاملہ مفرد مؤنث کا کیا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھو، جب ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے ایک لڑکی ہو یا ایک مؤنث چیز ہو، جو بھی ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، گاڑی مؤنث ہے نا، اردو میں بھی اور عربک میں بھی مؤنث ہے، السیارۃ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ آخر میں گول تا ہے، جن اسماء کے آخر میں گول تا ہو تو وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو، السیارۃ ایک گاڑی، تو یہ مفرد ہے، ایک ہے، اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہذہ آتا ہے، ہذہ سیارۃ، یہ گاڑی ہے۔ یہ تو مفرد مؤنث کا معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہی سیارۃ، وہ گاڑی ہے۔ ہی کا صیغہ اس کے لیے آتا ہے، جب وہ ہو اور وہ مؤنث ہو تو اس کے لیے ہی آتا ہے، اور جب یہ ہو اور یہ مؤنث ہو سامنے تو ہذہ آتا ہے تب، ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی ہے، ہی سیارۃ، تو ہی ضمیر ہے، پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہذہ سیارۃ، یہ گاڑی ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اس سے اشارہ کیا جاتا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، تو ہذہ استعمال ہوتا ہے، ہذہ سیارۃ۔ اب دیکھیں، جب کوئی جمع آ جائے اور وہ جمع بے جان چیزوں کی ہوں یا جاندار کی ہوں، لیکن اس میں عقل نہ ہو، غیر ذویل عقول ہے، جس طرح گائے ہے وغیرہ، جانور وغیرہ جتنے بھی ہے، تو ان کے ساتھ مفرد مؤنث کا معاملہ کرنا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہو، کوئی زیادہ چیزیں ہیں اور وہ جو ہے غیر ذویل عقول ہے یا جاندار ہی نہیں ہے سرے سے، تو اس کی طرف جب آپ اشارہ کرتے ہو تو اشارہ کرتے وقت اگر آپ جمع کی طرف اشارہ کرتے ہو تب تو ہؤلاء اور اولئک ہے، لیکن یہاں پہ ہؤلاء اور اولئک نہیں ہے، یہاں پہ آپ ہذہ استعمال کرو گے، ٹھیک ہے، ہذہ استعمال کرو گے۔ اور اگر آپ اس کے لیے ضمیر استعمال کرو گے کہ وہ زیادہ قلم، تو آپ ہی استعمال کرو گے، حالانکہ جمع کے لیے ہم یا ہن استعمال ہوتا ہے۔ ضمائر میں جمع کے لیے اگر وہ غائب ضمائر ہے تو ہم یا ہن استعمال ہوتا ہے، ہم وہ زیادہ لڑکے، ہن وہ زیادہ لڑکیاں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی طرف اشارہ کرو گے ضمیر سے تو ہم یا ہن نہیں کہو گے، اقلام یہ بے جان ہے تو ہی کہو گے۔ اور اگر آپ اشارہ کرتے ہو، اس میں اشارہ استعمال کرتے ہو کہ یہ زیادہ قلم، تو آپ اولئک اور ہؤلاء نہیں کہو گے، بلکہ آپ ہذہ کہو گے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ لمن هذه الاقلام، یہ زیادہ قلم کس کے ہے؟ یا محمد، ہے محمد۔ استاذ کہہ رہے، استاذ اب اقلام کے لیے ضمیر استعمال کرتا ہے، اور ضمیر اس کے لیے ہیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب مؤنث ہو اور وہ ایک ہو
تو اس کے لیے پھر ہیا استعمال ہوتا ہے، وہ لڑکی، وہ گاڑی۔ لی یہ سارے قلم میرے ہیں، یا استاذ اے استاد۔ مدرس کہتا ہے ہیا جمیلتن جدہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اب آپ دیکھیں جمیلتن یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، لیکن ایک کے لیے، یہ جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جمیلتن جمع نہیں ہے، تو یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے، کیونکہ اقلام کے ساتھ ہم نے کس چیز کا معاملہ کیا؟ معاملہ ہم نے ایک مؤنث چیز کا اس کے ساتھ کیا ہے، مفرد مؤنث کا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جمیلتن آیا ہے۔ وَهَذِهِ الْكُتُبُ، اور یہ کتابیں، دیکھو کتب بھی جانداری نہیں ہے سرے سے، اور تو هذه استعمال ہوا۔ الجدیدۃ، دیکھو اس کے لیے بھی مفرد مؤنث کا صیغہ آیا، لفظ آیا ہے الجدیدۃ، آخر میں تا ہے نا، تو یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ جس طرح السیارۃ الجدیدۃ، نئی گاڑی، تو کتب کی صفت بھی الجدیدۃ آ گئی جس طرح سیارۃ کی، کیونکہ کتب کے ساتھ السیارۃ والا معاملہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اہیا لکا، کیا وہ کتابیں آپ کی ہے؟ محمد کہہ رہے ہیں لا نہیں، ہیا لحامدن، وہ تو حامد کی ہے۔ مدرس کہہ رہا ہے این دفاترکم، دفاتر دفتر کی جمع ہے، کاپی کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کاپیاں کہاں ہیں یا اخوان اے بھائیو؟ علی کہہ رہا ہے ہیا، اب دیکھو دفاتر جمع ہے لیکن بے جان ہے، ذویل القول نہیں ہے، بے جان ہے، تو ہیا لایا گیا۔ اس کے لیے ضمیر، وہ ضمیر لائی جائے گی جو مفرد مؤنث کے لیے لائی جاتی ہے، وہ ایک لڑکی، وہ ایک گاڑی، اس کے لیے جو ضمیر، اس کے لیے ضمیر ہیا آتی ہے، تو ہیا یہاں بھی اس کے لیے بھی آئے گی۔ ہیا ہونا، وہ کاپیاں ہونا یہاں ہے، علی ھذا المکتب، اس ڈیسک پر، علی پر کے معنی میں ہے، اور علی حرف جر ہے، جتنی بھی حروف جارہ ہے حرف جر ہے، جس طرح لام میں نے شروع میں بتا دیا لام، اور علی ہے، اسی طرح فی ہے، من ہے، الہ ہے، یہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں، تو علی ھذا المکتب، یہ زیر اس لیے ہے مکتبے پر۔ تمارین مشق، تأمل الامثلۃ الآتیہ، نیچے والی مثالوں میں آپ غور و فکر کریں۔ المفرد، مفرد کی مثال، مفرد ایک چیز کو کہتے ہیں، ایک۔ الجمع، جمع، ایک سے زیادہ۔ ھذا طالب جدید، یہ نیا طالب علم ہے۔ ہوا، اب دیکھو جب مفرد ہو اور مذکر ہو، وہ ایک لڑکا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہوا آتا ہے، ہوا ضمیر اس کے لیے آتی ہے۔ ہوا من بلجیک، بلجک یہ کسی جگہ کا نام ہے، وہ وہاں سے ہے۔ الجمع، جمع جو ہے، ہؤلاء جمع ہے، دیکھو طلاب، طلبہ کرام جمع ہے، زیادہ طلبہ۔ ہؤلاء یہ طلاب جدد، نئے طلبہ کرام ہے۔ اب طلاب جمع ہے لیکن ذویل قول کی جمع ہے، تو اس کی جمع ہم اس کی بھی جمع لائیں گے، یعنی جدید کی بھی جمع لائیں گے۔ الطالب الجدید، نیا طالب علم۔ جب طالب سے طلاب بنایا تو جدید سے آپ اس کی جمع بنائیں گے، جدید کی جمع جدد ہے، تو الطلاب الجدد، طلاب جدد، ٹھیک۔ ہم، اب دیکھو جب جمع ہے تو ہم ضمیر آئے گی، پروناؤن اس کے لیے دے، انگلش میں دے کہتے ہیں نا، اور وہ سب اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے ہم آتا ہے، ہم من بلجک، وہ بلجک سے۔ المفرد، پھر مفرد، ھذا کتاب جدید، یہ نئی کتاب ہے۔ ہوا، کیونکہ کتاب عربی میں مؤنث ہے، مذکر ہے، اردو میں تو مؤنث ہے نا کتاب، لیکن عربک میں یہ مذکر ہے کتاب، کیونکہ آخر میں گولتا نہیں ہے، گولتا ہو تو مؤنث ہوگا، تو ہوا آیا ہے من بلجیکا، وہ بھی وہاں سے۔ جمع، اب کتاب کی جمع کتب ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو جب طالب علم کی جمع طلاب تھی تو وہاں ہؤلاء لایا گیا، کیونکہ طلاب طلبہ اکرام ذویل عقول ہے، لیکن کتب وہ تو ذویل عقول نہیں ہے، سرے سے جاندار ہی نہیں ہے، تو اس کی جمع کے ساتھ ہم مفرد مؤنث والا معاملہ کریں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ کتب کی جگہ یہاں پہ سیارتن ہے ہمارے پاس، کتابیں یہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہے، یعنی سیارتن مفرد مؤنث ہے،
ٹھیک ہے، میرے پاس آپ یہ سوچے کہ سیارتن ہے، پھر حاضی یہ سیارتن گاڑی ہے، جدیدتن نئی. اب سیارتن کو اٹھا کے صرف کتب لگائے، حاضی کتب جدیدتن. ٹھیک ہے، جب سیارتن تا تو ہی آپ نے لانا تھا، ہی من بلجیکا، وہ بلیجک سے ہے. لیکن جب کتب ہے تب بھی ہی لانا ہے کیونکہ دونوں کا معاملہ ایک ہے. ٹھیک ہے، تو ہی من بلجیکا. اور آگے ہے حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع. آپ کو کہہ رہے ہے دیکھو مبتدا بار بار یہ لفظ آئے گا، کئی دن سے یہ لفظ آگے آتا ہے. تو ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور اسی پہلے جز کو پھر مبتدا کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کا پہلا جملہ فعل ہوتا ہے، اس کو مبتدا نہیں کہتے. جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے اور پہلے اس اسم والے جز کو مبتدا کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حول المبتدا، یہ پہلا جو اسم ہے مبتدا، فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، اس سے آپ جمع بنائے. ھذا بیت سے بنایا ہے ھذہ بیوت. اب بیت کی جمع بیوت ہے. جب بیت کی جمع بیوت ہے تو بیوت تو غیر ذویل عقول کی جمع ہے نا، گھر کی جمع ہے. تو غیر ذویل عقول تو مفرد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، جس طرح سیارتن، اور سیارتن کے لیے ھذہ لانا پڑتا ہے. ھذہ سیارتن، یہ گاڑی ہے. تو بیوت کے لیے بھی ھذہ لانا پڑے گا جب گھر سارے گھر قریب ہو. ھذہ بیوتن. اب نجوم کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کرنا پڑے گا. ھذا نجم، یہ قریب ستارہ ہے، یہ قریب. تو جب نجوم لانا ہے تو یہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہے، سیارتن کے حکم میں ہے، اور اس کے لیے ہم نے ھذہ لانا تھا. تو ھذہ نجوم. درس کی جمع دروس ہے. اسی طرح اقلام قلم کی جمع ہے، اور باب کی جمع ابواب ہے. یہ سارے جو ہے دیکھو غیر ذویل عقول ہے، تو سب کے لیے آپ نے ھذہ لکھنا ہوگا. ھذہ دروس، یہ سارے اسباق ہے. ھذہ اقلام، یہ سارے قلم ہے. ھذہ ابواب، یہ سارے دروازے ہیں. ھذہ انہار، یہ سارے دریا ہے، نہر دریا. ھذہ جبال، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، یہ سارے پہاڑ ہے. کلب کتا. ھذہ کلاب، یہ سارے کتے ہیں. بحر سمندر کو کہتے ہیں. ھذہ بحار، یہ سارے سمندر ہے. کتب کتاب کی جمع ہے، بہت ساری کتابیں، تو ھذہ کتب. حمر حمار گدے کو کہتے ہیں، حمر اس کی جمع ہے. ھذہ حمر. سریر چارپائی، بہت سارے چارپائیاں، تو اس کی سرور جمع ہے. ھذہ سرور، یہ بہت ساری چارپائی ہے. ھذا دفتر، یہ کاپی ہے، تو دفاتر اس کی جمع ہے. ھذہ دفاتر، یہ بہت ساری کاپیاں ہیں. مکتب ڈیسک. ھذہ مکاتب، یہ بہت سارے ڈیسک ہے. فندق ہوٹل کو کہتے ہیں، ہوٹل جہاں پہ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں باہر، تو فنادق اس کی جمع ہے. ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے. ساعات اس کی جمع ہے. ھذہ ساعات، یہ گھڑیاں ہے. ھذہ سیارۃ. اب دیکھیں سیارات ہے تب بھی ھذہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سیارات جمع ہے غیر ذویل عقول کی، اور اس کے لیے جو آتا ہے وہ مفرد مؤنث کا آئے گا. وہی سیارتن کے لیے جو آتا ہے وہ سیارات کے لیے بھی آئے گا. ھذہ سیارات. ھذہ طائرۃ، ھذہ طائرات، سیم ہے. ذالک نجم. اب آپ کا تھوڑا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ نجم کی آپ مجھے جمع بتائے. نجم کی جمع نجوم ہے. جب ذالک دور کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے، تو دور مؤنث کے لیے کیا لفظ تھا؟ وہ تل کا تھا. ٹھیک ہے، تل کا. وہ سارے نہیں، سوری، وہ ایک مؤنث چیز تل کا مؤنث کے لیے ہے، تو تل کا نجوم کہیں گے آپ. اب شروع سے آپ کو 19ویں جملے میں ہے تل کا سیارتن، وہ ساری گاڑیاں، سوری وہ ایک گاڑی. سیارتن ایک ہے، لیکن سیارات بنائیں گے تو وہ بہت ساری گاڑیاں. تل کا سیاراتن. ٹھیک ہے، آپ اس طرح اس کو بنائیں. اشر الی الاسماء الآتیۃ باسم اشارۃ مناسب للقریب.
آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو 17 چیزیں ہیں، انہوں نے نیچے لکھے 17 چیزیں ہیں، 17 چیزوں کے نام ہے، یہ سارے کے سارے مذکر ہیں، سارے کے سارے نہیں مذکر نہیں ہے سارے، یہ مطلب نہیں ہے، سارے قریب ہے، سارے قریب ہے، رجل بھی آدمی بھی قریب ہے، رجال بھی قریب ہے، بہت سارے لوگ، کلب کتا بھی قریب ہے، کلاب بہت سارے کتے یہ بھی قریب ہے، دروس بہت سارے اسباق یہ بھی قریب ہے، اور مدرسون بہت سارے اساتذہ اکرام یہ قریب ہے، اخواتی میری بہت ساری بہنیں تو یہ بھی قریب ہے، ساری قریب ہے۔ تو اگر یہ مذکر ہے اور ایک ہے تو حاضہ لکھنا ہے، اگر ایک ہے لیکن مؤنث ہے تو حاضی آپ نے کہنا ہے، اور اگر بہت سارے ہیں تو وہ اگر مؤنث ہے یا مذکر دونوں سیم ہے اس کے لیے پھر ہاؤلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ذویل عقول نہیں ہے اور بہت سارے ہیں اس کے لیے بھی حاضی ہی آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ رجل ایک ہے مذکر ہے تو حاضہ رجل یہ آدمی ہے، ہؤلاء رجال یہ بہت سارے آدمی ہے، ذویل عقول میں سے ہے نا رجال آدمی تو ہؤلاء کہنا ہے۔ کلب ھذا کلب یہ کتا ہے، ھذہ کلاب یہ بہت سارے کتے ہیں، کلاب ذویل عقول میں سے نہیں ہے تو ھذہ کہنا ہے۔ دروس ذویل عقول میں نہیں ہے جمع ہے تو ھذہ دروس۔ ھؤلاء مدرسون یا اساتذہ کرام ہیں۔ اخواتی میری بہت ساری بہنیں ہیں تو ھؤلاء ذویل عقول میں سے ہے نا۔ اقلام ھذہ کہنا ہے کیونکہ غیر ذویل عقول میں سے ہے، ھذہ اقلام۔ ھذا کتاب مفرد ہے، ھذا کتاب۔ ھذہ سیارات جمع ہے، بہت ساری گاڑیاں ہیں لیکن یہ غیر ذویل عقول میں سے ہے۔ سیارۃ اکیلی ایک گاڑی ہے تو ھذہ سیارۃ۔ ھذا حمار یہ گدھا ہے۔ کتب حمار مذکر ہے، کتب جمع ہے کتاب کی تو کیا لکھنا ہے؟ ھذہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو حمار جو گزرا 12 نمبر پہ، یہ گدے کو کہتے ہیں، گدی کو اتان کہتے ہیں، اتان کہتے ہیں گدی کو، ٹھیک ہے۔ حمر حمار کی جمع ہے، بہت سارے گدے، ھذہ حمر غیر ذویل عقول۔ عین عین آنکھ ایک آنکھ، عیون اس کی جمع ہے تو لیکن عین مؤنث ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ بدن کے جتنے اعضاء ہیں اگر وہ پیر کی شکل میں ہو، جوڑے کی شکل میں ہو، دو دو ہو، اس طرح پاؤ دو ہے، ید ہاتھ دو ہے، کان دو ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تمام اعضاء جو دو دو ہوں وہ مؤنث ہوں گے، اگرچہ اس کے آخر میں تا نہ ہو تو ھذہ عین کہنا ہے آپ نے۔ طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر، ھذہ طبیبۃ، طبیبات زیادہ ہے تو ھؤلاء طبیبات بہت ساری لیڈی ڈاکٹر، لیکن یہ ذویل عقول میں سے ہے تو ھؤلاء کہنا ہے۔ اشر الی الاسماء الاتیۃ باسم اشارۃ مناسب للبعید۔ اب کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ 17 چیزیں جو نیچے آ رہی ہے یہ دور ہے، ساری آپ سے دور ہے، وہ طالب علم، وہ طلبہ کرام، نجم وہ ستارہ، نجوم وہ ستارے، بنت وہ بیٹی، بنات وہ بیٹیاں، دراجۃ وہ بائک، تو یہ سارے دور ہیں۔ اور دور کے لیے ذالک تلک اولئک آتا ہے۔ ذالک اگر ایک ہو اور دور ہو، تلک ایک ہو اور دور ہو، یا زیادہ ہو دور ہو لیکن غیر ذویل عقول ہو، سمجھا آپ اس کو؟ یہ بار بار جو گزر گیا، تلکا اور ھذہ غیر ذویل عقول کی جمع کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں، وہ مؤنث چیز کی طرح ہوتے ہیں جب وہ ایک ہو۔ اولئک جب دور ہو اور زیادہ ہو، لیکن یہ ذویل عقول کی جمع ہے۔ طالب وہ ایک طالب علم، ذالک طالب وہ ایک طالب علم ہے، وہ بہت سارے طلبہ کرام ہیں۔ اولئک طلاب وہ ایک ستارہ ہے، ذالک نجم وہ بہت سارے ستارے ہیں، تلک نجوم تلک دیکھو جمع ہے لیکن یہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہے، گویا کہ یہ سیارتن ہے، گویا کہ میں کہہ رہا ہوں تو سیارتن کے لیے تلک وہ ایک گاڑی، تلک سیارتن تو تلک نجوم، تلک بنتن وہ ایک بچی ہے، تلک بنات، تلک نہیں سوری اولئک کہیں گے کیونکہ ذویل عقول میں سے ہے، اولئک بناتن وہ بہت ساری بچیاں ہیں، تلک دراجتن وہ ایک بائک ہے، تلک دراجاتن وہ بہت سارے بائک ہے،
غیر ذویل عقول ہے. سریر ذالک سریر وہ ایک چارپائی ہے. سرر سریر کی جمع ہے. سرر مرفوعہ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفہ فیہا سرر مرفوعہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں بلند چارپائیاں ہوں گی، یعنی بلند تخت ہوں گے. تو سریر کبھی کبھی تخت کو بھی بولا جاتا ہے کیونکہ وہ چارپائی کی طرح ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے فیہا اس جنت میں سرر چارپائیاں ہوں گی، یعنی تخت ہوں گے، مرفوعۃ بلند. تو تل کا سرورن وہ بہت ساری چارپائیاں ہیں. دجاجتن دجاجتن مرغی کو کہتے ہیں. تل کا دجاجتن وہ ایک مرغی ہے. مدرستن وہ ایک استانی ہے، اور تل کا مدرستن. مدرساتن بہت ساری استانیاں ہیں ذویل عقول میں سے، تو اولئک مدرساتن. حاجن حاجی صاحب ہے تو ذالک حاج. حجاج اولئک حجاج. مسجد ذالک مسجد. سیارات تلک سیارات جمع ہے اور اس کے لیے تل کا آتا ہے. اسماء الاشارۃ للقریب وہی ساری چیزیں جو اوپر بیان ہوئی یہ ٹیبل میں آپ کے لیے بیان کی ہے. اوپر ذویل عقول ہے، نیچے غیر ذویل عقول ہے. تو ھذا طالب، ھذا طالب، اور اس کے نیچے ہے ھذہ طالبۃ. لیکن دونوں کے جمع کے لیے ہؤلاء ہے کیونکہ قریب ہے نا. ھذا طالب یہ ایک طالب علم ہے، ھذہ طالبۃ یہ ایک طالبہ علم ہے. لیکن ہؤلاء طلاب ہؤلاء طالبات دونوں کے جمع کے لیے سیم ورڈ ہے جب قریب ہو اور ذویل عقول ہے. ذالک طالب وہ ایک طالب علم ہے. تلک طالبۃ وہ ایک طالب علم ہے. اور دور ہوں تو دونوں کے لیے سیم ورڈ ہے. اولئک طلاب وہ بہت سارے طلبہ اکرام ہیں. اولئک طالبات. اب نیچے آئے غیر ذویل عقول میں. ھذا بیت یہ ایک گھر ہے. ھذہ سیارۃ یہ ایک گاڑی ہے، مؤنث ہے. اب بیوت بیت کی جمع ہے لیکن غیر ذویل عقول ہے تو یہ سیارۃ کے حکم میں ہے. اور اگر بیوت کی جگہ سیارۃ ہوتا تو ھذہ ہوتا. ھذہ سیارات بیوت اور نیچے ھذہ سیارات. اب دور کے لیے ہے، یہ تو قریب کے لیے ہے. ذالک بیت وہ ایک گھر ہے. تلک سیارۃ وہ ایک گاڑی ہے. تو اب دور کے لیے بھی تل کا ہوتا ہے کیونکہ یہ بیوت اور سیارہ جب دور ہو جائے تو یہ ایک گاڑی جب دور ہو اس کے حکم میں ہوتا ہے. جب ایک گاڑی دور ہو تو اس کے لیے تل کا ہوتا ہے. تل کا بیوتن وہ بہت سارے گھر ہیں. تل کا سیاراتن وہ بہت ساری گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. الدرس السابع عشرہ اس میں بھی یہی چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے. ابواب المسجد مسجد کے دروازے مفتوحۃ کھلی ہے. اب دیکھو ابواب غیر ذویل عقول کی جمع ہے نا، تو مفتوحۃ مفتوحۃ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، آخر میں تا ہے. جس طرح النافذۃ ہم کہے نا النافذۃ، النافذۃ کڑکی واحد مؤنث ہے، ایک کڑکی. مفتوحۃ کھلی ہے. ٹھیک ہے. تو ابواب النافذۃ کے حکم میں ہے کیونکہ النافذۃ مفرد مؤنث ہے، ایک ہے اور مؤنث ہے. تو ابواب بھی مفرد مؤنث کے حکم میں ہے. تو النافذۃ کے لیے مفتوحۃ آتا ہے تو ابواب کے لیے بھی مفتوحۃ آئے گا. جمع نہیں آئے گی کہ آپ کہیں کہ ابواب جمع ہے تو مفتوحۃ میں یہاں پہ مفتوحات آ جائے. ٹھیک ہے. ابواب المسجد مفتوحۃ تو مفتوحۃ بھی جائز ہے. مسجد کے دروازے کھلے. لمن هذه البیوت الجدیدۃ دیکھو بیوت کے لیے ہادی اور آخر میں تاہ جدیدتن جو مفرد کے لیے ہوتا ہے. کس کے ہے یہ نئے گھر؟ ہیا. اب دیکھو ہیا آیا ہے جو مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے. مدیر شرکت لے مدیر شرکت الشرکت تو کمنی کو کہتے ہیں. مدیر میں نے آپ کو کہا اسکول کا مدیر اس کا پرنسپل ہوتا ہے، لیکن اس کا مدیر کا مطلب ہوتا ہے جو اس ادارے کو چلاتا ہے. کمنی چلانے والا جو ہوتا ہے ہر ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے، تو اس کا تقریباً مالک ہی اس کا ہیڈ ہوتا ہے. جو ہیا لمدیر الشرکت وہ کمنی کے مالک کا ہے. یہ سارے گھر کمنی کے مالک کے ہیں. النجوم جمیلتن یہ ستارے جو ہے خوبصورت ہے. دیکھو جمیلتن مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے. سیارۃ جمیلتن گاڑی خوبصورت ہے. تو نجوم جب غیر ذویل عقول کی جمع ہے تو اس کے لیے بھی جمیلتن ہے. هذه الدروس سهلۃ یہ سارے اسباق آسان ہے. فی الہند ہندوستان میں لغات
کثیرتن بہت ساری زبانیں ہیں. تو جب لغات جمع ہے لیکن غیر ذویل قول کی جمع ہے تو کثیرتن مفرد کا صیغہ آیا ہے، آخر میں صرف تا ہے. کثیراتن نہیں ہے کہ آپ کہے کہ کثیراتن کو بھی جمع بنائے. این الکتب الجدیدۃ نئی کتابیں کہاں ہے؟ تو اب ہیا فی المکتبۃ وہ مکتبہ میں. ہیا دیکھو مفرد کی ضمیر لائے ہے. تلک السرر وہ ساری چرپائیاں مکسورتن ٹوٹی ہوئی ہے. الساعۃ الیابانیۃ جاپانی گھڑی رخیصۃ سستی ہے. ہذہ الحمر یہ گدے للفلاح کسان کے ہے. الحمر کو وہ کہہ رہا ہے یہ جمع ہے، اور الحمیر بھی زیادہ گدوں کو کہتے ہیں. حمار ایک گدا، الحمر زیادہ گدے، حمیر بھی زیادہ گدے. این کتبکن دیکھو لڑکیوں سے مخاطب ہے، اخوات بہنوں سے مخاطب ہے. تو بہنیں جب آپ کی مخاطب ہو اور کوئی چیز ان کی ملکیت میں ہو، آپ ان سے پوچھ رہی ہے تو کن آتا ہے. این کتبکن آپ کی ملکیت والی کتابیں جو آپ کی ملکیت میں، یعنی آپ لوگوں کی کتابیں کہاں ہے یا اخوات بہنوں. ہیا فی الفصل ہیا دیکھو آیا ہے، کتب کے لیے ہیا آیا ہے، وہ کتابیں فی الفصل کلاس میں ہے. ہذہ کتبی یہ میری کتابیں ہیں. وتلک اور وہ کتب اختی میری بہن کی کتابیں ہے. دیکھو ہذہ اور تلک آیا ہے، حالانکہ کتب جمع ہے کیونکہ یہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہے. یعنی یہ گویا کہ یہ سیارہ ہے. جب یہ قریب والی گاڑی ہو تو ہذہ سیارتن، جب دور والی گاڑی ہو تو تلک سیارتن، تو وہی اس کی جگہ پہ لائیں گے. ہذہ مکاتب الطلاب یہ طلبہ کے ڈیسک ہے. مکاتب مکتب ڈیسک کو کہتے ہیں. فی ھذا الشارع اس سڑک میں فنادق کبیرۃ بڑے بڑے ہوٹل ہے. فنادق جمع ہے غیر ذویل قول ہے تو کبیرۃ کا صیغہ لائے ہیں. تمارین ابھی آپ سے مشق کروائی جا رہی ہے. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ نیچے سوالوں کا آپ جواب دیں. این الکتب الجدیدۃ الکتب الجدیدۃ نئی کتابیں کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ جو بھی جواب دے کہ نئی کتابیں کہاں ہے، آپ کہے کہ نئی کتابیں تو لائبریری میں ہے. اب کہے الکتب الجدیدۃ فی المکتبۃ لائبریری میں ہے. لمن ہذہ البیوت الکبیرۃ لمن کس کی ہے؟ ہذہ البیوت الکبیرۃ یہ بڑے بڑے گھر. تو آپ کہے ہیا ہیا. اب دیکھو ہذہ البیوت الکبیرہ یہ بڑے بڑے گھر، تو یہ گویا کہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہے. اور مفرد مؤنث جیسے سیارہ اس کے لیے پھر ہیا آتا ہے نا، ہیا ضمیر آتی ہے اس کے لیے. تو آپ کہے ہیا للمدیر وہ پرنسپل کے ہے. ابواب السیارۃ کیا گاڑی کے دروازے مفتوحۃ کھلے ہیں. تو آپ کہے نعم جی. ہیا کہنے ابواب جمع ہے اور غیر ذویل قول کی جمع ہے تو ہیا لائیں گے. ہیا مفتوحۃ وہ کھلی ہے. این اقلام المدرس کہاں ہے استاذ کے قلم، اس کے پین وغیرہ. تو آپ کہیں گے ہیا علی المکتب ہیا لائیں گے، وہ علی المکتب ڈیسک پر ہے. قرآن کریم میں ہے نا تلک آیات الکتاب تلک آیات الکتاب. اب دیکھیں آیات جمع ہے نا، غیر ذویل قول ہے. قرآن کریم کی آیات اس کے احکام، تو جب جمع ہے تو آپ سوچیں گے کہ اس کے لیے تو تلک نہیں لانا چاہیے تھا، جمع کے لیے تو اولئک اور اولئک لانا. لیکن یہ چونکہ غیر ذویل قول ہے تو اس لیے اولئک اللہ نے نہیں کہا کہ اولئک کتاب الآیات آیات الکتاب لیکن تل کا کہا گیا. یہ اسی بیس کے پر کہا گیا ہے کہ تل کا اس کے لیے لایا گیا. ٹھیک ہے، تو این الکلاب کتے کا ہے تو آپ کہیں گے ہیا فی البیت گھر میں ہے. این الحمیر زیادہ گدے کا ہے تو آپ کہیں گے ہیا فی الحدیقۃ وہ باغ میں ہے. این کتبک کتبک ہے کتبک یا مریم کے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مریم میری مخاطب ہے اور مریم لڑکی ہے، مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے جب ضمیر آتی ہے تو وہ کے ہے، کا نہیں ہے.
اس کی ملکیت میں جب کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر ضمیر لاتے ہم تو وہ کے ہے. این کتب کے، آپ کی کتاب ہے یا مریم، اے مریم، تو وہ مریم کہیں گی ہیا فی حقیبتی، وہ حقیبتن بیگ کو کہتے ہیں، حقیبتی میرے بیگ میں ہے. این کہا ہے دفاتر الطلاب، طلبہ کی کاپیاں، تو یہ جمع ہے اور یہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہوگا تو ہیا آئیں گے. ہیا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے. این الفنادق الصغیرۃ، چھوٹے چھوٹے ہوٹل کہاں ہے؟ آپ کہیں گے ہیا وہ ہے فی بشار، پشاور میں ہے، آپ جو بھی کہیں. لمن هذه الاقلام الجدیدۃ، یہ نئے قلم کس کے ہے؟ آپ کہیں گے ہیا للمدرس، وہ استاذ کے ہے. حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، مبتدا کو آپ جمع بنائیں. الباب ہے مبتدا ہے تو آپ اب الباب سے ابواب بنائیں، ابواب اس کی جمع ہے تو مفتوح سے مفتوحتن ہو جائے گا. الباب مفتوح، کیونکہ الابواب پھر السیارۃ کے حکم میں ہو جائے گا مفرد مؤنث، اور مفرد مؤنث کے لیے مفتوحتن آتا ہے. الابواب مفتوحتن، دروازے کھلے ہیں. ھذا قلم جدید، یہ نیا قلم ہے. تو ھذہ اقلام جدیدۃ، ٹھیک ہے، نئے قلم ہے. النجم جمیل، النجوم جمیلۃ، ستارے خوبصورت ہے. ذالک کتاب قدیم، وہ کتاب پرانی ہے، وہ پرانی کتاب ہے، یہ ہے. تو تلک کتب قدیمۃ، پرانی کتابیں ہیں. ذالک البیت جمیل، وہ گھر خوبصورت ہے. تو تلک البیوت جمیلۃ، وہ سارے گھر خوبصورت ہے. ھذا الدرس سہل، ھذہ الدروس سہلۃ. ذالک الجبل بعید، وہ جبل پہاڑ دور ہے تو تلک الجبال بعیدۃ. ھذا المکتب مکسور، یہ ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے تو ھذہ المکاتب مکسورۃ، یہ ڈیسک ٹوٹے ہوئے ہیں. ھذا مسجد جمیل، یہ خوبصورت مسجد ہے تو ھذہ مساجد جمیلۃ، ھذہ مساجد، مساجد جمع ہے. ھذہ ساعۃ رخیصۃ، یہ رخیصہ کہتے ہیں جو سستا ہو، یہ سستی گھڑی ہے تو ھذہ ساعۃ رخیصۃ. تلک الطائرۃ کبیرۃ، وہ جہاز بڑا ہے تو تلک الطائرات کبیرۃ، صحیح. ھذا طالب جدید، یہ نیا طالب علم ہے. تو اب دیکھو جب طالب کی جمع طلاب آتی ہے نا، اور طلاب تو ذوی العقول ہے، تو آپ نے ہؤلاء کہنا ہے. ہؤلاء طلاب جدد، اور پھر اس کی جدد جمع آتی ہے. ذالک الرجل سے عالم کبیر، بڑا عالم ہے. ذالک سے پھر اولئک الرجال علماء کبار، علماء کبار، تو وہ سارے لوگ علماء کبار، بڑے علماء ہیں. ھذا النہر کبیر، یہ نہر جو ہے یہ دریا بڑا ہے. تو ھذہ الانہار کبیرۃ. ضع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی، نیچے خالی جگہوں میں اخبارا مناسبتا، مناسب خبر رکھ دے. دیکھو پہلا جز مبتدا، دوسرا خبر، ٹھیک. البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے. النجوم بعیدۃ، دور ہے. بعید نہیں کہیں گے کیونکہ جمع ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. البیوت قریبۃ، قریب ہے. آپ جو بھی لگائے مناسب صفت ہو اس کے. وسیعۃ لگائے، گھر وسیع ہے، کشادہ ہے. الابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے ہیں. السیارات، سیارات جو ہے جدیدۃ، گاڑی سارے کے ساری گاڑیاں نئی ہے. المندیل، مندیل جو ہے وسخ، وہ گندا ہے. الفنادق بعیدۃ یا قریبۃ یا صغیرۃ، ہوٹل چھوٹے ہیں. الطلاب، طلبہ اکرام جو ہے جدد، نئے ہیں. ذویل قول ہے تو اس کی جمع جدد آتی ہے. القمصان، قمصان قمیص کی جمع ہے. القمصان جدیدۃ، قمیص ساری کے ساری نہیں ہے. آتے جو جمع الکلمات الآتیت، اس کے جمع بنائے. باب کی جمع بواب ہے.
بیت گھر، بیوت جمع ہے، نجم ستارہ، نجوم جمع ہے، قلم کی جمع اقلام ہے، حمار گدھا، حمر اس کی جمع ہے، حمر مستنفرہ قرآن میں ہے نا، حمر مستنفرہ، فرت من قسورہ، سریر، سریر کہتے ہیں چارپائی، سرر اس کی جمع ہے، نہر، نہر کو کہتے ہیں دریا کو، اور انہار جمع ہے، سیارتن گاڑی، سیارات اس کی جمع ہے، کلب کلاب جمع ہے، کتے کو کہتے ہیں طائرتن، جہاز کو کہتے ہیں طائرات اس کی جمع ہے، درس کی جمع دروس ہے، بحر کی جمع بحار ہے، سمندر کو کہتے ہیں، کتاب کی جمع کتب ہے، قمیص کی جمع قمصان ہے، دراجتن بائک کو کہتے ہیں سائیکل کو، تو اس کی جمع دراجات ہے، حقل، حقل کہتے ہیں باغ کو، حقول اس کی جمع ہے، جبل پہاڑ، جبال اس کی جمع ہے۔ نئے کلمات، الشرکہ، شرکہ کمپنی کو کہتے ہیں، جمع اس کی ہے شرکات، میں نے آپ کو بتایا جس کے آخر میں تا ہو اکثر اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ آتی ہے، الشرکۃ، الشرکات اس کی جمع ہے، مدیر الشرکۃ کمپنی کا مالک، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، رخیص، رخیص سستے کو کہتے ہیں، القمیص، قمیص کو کہتے ہیں، جمع قمصان ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ آپ جائے سورہ نحل میں، سورہ نحل میں آیت نمبر 80 میں آپ جائے، آیت نمبر 80 میں آپ جائے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین۔ یہ آیت، اس میں دیکھو سارے کے سارے جمع جو ہے اکثر اس میں غیر ذویل قول ہے، اور سب کے ساتھ مفرد مؤنث جو ہے کا معاملہ کیا گیا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، جعل لکم، اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سے، سکنن، رہنے کی جگہ، یعنی تمہارے گھر کو رہنے کی جگہ بنایا ہے، وجعل لکم، اور بنایا ہے تمہارے لیے، من جلود الانعام، انعام چپایوں کو کہتے ہیں، اونٹ، بکری، بھیڑ وغیرہ جو بھی ہے، چپایو، جلود جلد کی جمع ہے، چمڑے کو کہتے ہیں، تو اس کی چمڑے میں سے، چپایوں کے چمڑے میں سے اللہ نے بنائے ہے، بیوتن، تمہارے لیے گھر، ٹینٹ مراد ہے، ٹینٹ مراد ہے، جو چمڑے سے بنائی جاتی ہے وہ ٹینٹ مراد ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایسے گھر بھی بنائے ہیں جو اپنی جگہ قائم ہے، جس میں لوگ رہتے ہیں، لیکن ٹینٹ، اور ٹینٹ بھی ساتھ ساتھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ دیکھو لوگ جب سفر پہ پہلے نکلتے تھے نا، تو اس طرح ہوٹل وغیرہ بہت کم ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے ساتھ خیمے لے کے جاتے تھے، اور وہ خیمے کس چیز سے بنتے تھے؟ وہ خیمے بنتے تھے جانوروں کے اون سے، ان کے چمڑے سے، تو ان چیزوں سے وہ بنتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے بیوتن، اور تمہارے لیے چپائیوں کے جلد سے، اس کے چمڑے سے بنایا ہے، بیوتن ایسے گھر، ٹینٹ مراد ہے، تستخفونہا، جس کو تم، اس گھروں کو تم کافی ہلکا سمجھتے ہو، ہلکا ہوتا ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل کرتے تو یہ ہلکی چیز ہے، تو تستخفونا، تم سب لوگ ہلکا سمجھتے ہو، ہا، ان گھروں کو، ہا دیکھو، ہا ضمیر کس کے لیے آتی ہے؟ یہ ضمیر آتی ہے واحد مؤنث کے لیے، جس طرح آپ کہیں نا، نصرت، ماضی کا صیغہ ہے، میں نے مدد کیا، میں نے مدد کی۔ اب نصرت سب سے لاسٹ والا صیغہ ہے پاسٹ ٹینس کا، فعلت، میں نے کیا، تو نصرت ہا، میں نے اس لڑکی کی مدد کی، ہا اس لڑکی کی، ہا کو راجع ہے، تو دیکھو اس کے ساتھ مفرد مؤنث والا معاملہ کیا ہے، بیوتن، ایسا نہیں ہے کہ تستخفونہم جمع کی ضمیر اس کے لیے لاتے، یوم ضعنکم، تم سفر میں بھی اس کو ہلکا سمجھتے ہو، ویوم اقامتکم، اور اقامت میں بھی اس کو ہلکا سمجھتے ہو، چاہے اپنے گھروں میں اس کو لاؤ پھر بھی اس سے، اگر آپ ایک کمرہ بناتے ہو تب بھی ہلکا ہے، اگر سفر میں اس سے ایک کمرہ بناتے ہو تب بھی ہلکا ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور اس کے اون سے، ہا ضمیر یہاں پہ انعام کی طرف راجع ہے، انعام چپائے، اور چپائیوں میں سے، چپائیوں کے جو اون ہوتے ہیں، اون، اسواف، اس اون کو کہتے ہیں جو بھیڑ سے حاصل کیے جاتے ہیں، وَأَوْبَارِهَا، اس اون کو کہتے ہیں جو اونٹ سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ دیکھو اسواف، ہا،
انعام جب جمع ہے لیکن غیر ذویل عقل کا ہے تو ہا دیکھو مفرد مؤنث کی ضمیر لائی گئی. اس طرح اوبارہا میں بھی ہا ضمیر وہی ہے. واشعارہا اور اس کے بالوں سے، اگر کوئی جانور ہے اس کے بال ہے، جس طرح بکری ہے بکریوں کے بال ہوتے ہیں تو اس کے بالوں سے ہا ضمیر پھر انعام کی طرح ہے. اثاثاً اپنے لیے اثاثاً و متاعاً دونوں تقریباً سیم معنی ہے، اپنے لیے سامان الی حین ایک مدت تک. تو اس کے جو اون ہوتے ہیں اس سے اپنے لیے سامان بناتے ہو، جس طرح مشکیزہ ہے وغیرہ، جو بھی بہت ساری چیزیں اس سے بنتی ہے، ایک مدت تک اس کو استعمال کرتے ہو، پھر وہ جو ہے ضائع کرتے ہو اس کے بعد، کیونکہ اس کا ٹائم ہی گزر جاتا ہے. تو یہ آیت ہے، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں جس کے ساتھ مفرد مؤنث کا معاملہ کیا گیا ہے.